عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين یا رب العالمین. محترم و مکرم حضرت مولانا محمد اکرم اعوان صاحب، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے ابھی 2 آیات سورہ صف سے تلاوت کی ہیں اور 2 ہی آیات سورہ توبہ سے. یہ دونوں آیات دونوں مقامات پر اسی ترتیب سے اور تقریباً انہی الفاظ میں وارد ہوئی. ایک آیت میں تو شوشے کا فرق بھی نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی متوازن نظام عدل اجتماعی دے کر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ غالب کر دیں اسے کل کے کل نظام پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ آیت تو جوں کی توں آئی، ایک شوشے کا فرق نہیں. متصلاً قبل جو آیت آئی ہے اس میں ذرا سا لفظی فرق ہے. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. لام اور ان کا فرق ہے، باقی وہی ٹکڑا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. ایک ہی بات کو مثبت اور منفی اسلوب میں بیان کیا گیا. اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو آیت ہے اس کے پہلے ٹکڑے پر غور کریں. یریدون، یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، یہ ہے کون؟ کون چاہتے ہیں؟ دونوں مقامات پر متصلاً قبل یہود کا تذکرہ ہے. سورہ صف میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے. اس کے بعد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں.
اس میں ایک طنز بھی ہے. اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے. وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے, گردن کٹوائی ہے. جہاں 13 صحابہ شہید ہوئے وہاں 70 بتوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. لیکن یہودی سازش کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکا کر, صرف ریشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے. اس لیے یہاں تنزیہ انداز ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اسی کی بہترین ترجمانی کی ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہود کی بھی مخالفت تھی, مشرکین کی بھی مخالفت تھی, لیکن ان کا انداز تھا سازشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, پوری سیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجئے کیسے کیسی سازشیں کی ہیں. منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا, انہی کے زیر اثر. انہی میں سے ایک ابو عامر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اوڑھا, بہت ہی بڑے تقدیس کا لبادہ اوڑھا. انہی میں سے عبداللہ ابن ابی تھا ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سیبوٹاج کرتا رہا. یہ سب یہود کے کارندے, یہود کے ایجنٹ تھے. پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چڑھا کر لائے ہیں اور احزاب تو ان کی سازشوں کا شاہکار ہے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, آج بھی بعین ہی وہ صورتحال موجود ہے. آج بھی نیو ورلڈ آرڈر, جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی, در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی, اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی, جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے. کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا, یہودیوں کی سازش, وہ آج تک چل رہی ہے. آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں. اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے, اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے, میرا اور آپ کا نفس. اصل دشمن یہ ہے, نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست. اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی. لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے. مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں, دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے. جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے, ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں, اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ ہیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے, وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اس وقت صورتحال یہ تھی. آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا ہے.
یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے. آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے. چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے. انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل. میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. ہم آزاد ہیں، ہم دو مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی. نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھ چائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے.